الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. محترم حضرات، یہ سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ کی شروعات ہوئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف اور ان کی حمد اور ان کے ثنا سے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پروردگار ہے، سب کی تربیت اور سب کی پرورش کرنے والا ہے. پرورش کے بارے میں آپ کے سامنے بات آ چکی ہے. کسی چیز کو وجود میں لانے کے بعد جیسی جیسی اس کی ضرورت ہے اس کی تمام ضروریات کی چیزوں کو مہیا کرنا، تمام رکاوٹوں سے اس کو روکنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ پرورش ہے جو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ساتھ کرتے ہیں. پرورش کے ساتھ ساتھ رحمت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. دو رحمتوں کا ہونا ضروری ہے پرورش میں. ایک ایسی رحمت کہ جس چیز کی پرورش کی جا رہی ہے، جس کی تربیت کی جا رہی ہے، اس کو دھیرے دھیرے اس کو تکمیل تک پہنچانا. ایسی رحمت اس میں ہو جو اس کی تمام ضروریات کو دیکھے، تمام ضروریات کو پوری کرے. رحم نہیں ہوگا، رحمت نہیں ہوگی تو توجہ نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ جس چیز کی پرورش ہو اس کی شروع سے لے کر کے تکمیل تک، مکمل ہونے تک ایک ایک چیز کا خیال رکھا جائے، ایک ایک چیز پر نظر رکھی جائے، ہر ضرورت پوری کی جائے. یہ ایک رحمت ہے. دوسری رحمت، جب اس چیز کی تکمیل ہو گئی، وہ چیز مکمل ہو گئی، اب اس کے بعد اس سے فائدہ اٹھانا، اس سے نفع حاصل کرنا، یہ دوسری رحمت. تو گویا دو رحمتوں کا ہونا ضروری ہے. آپ سمجھ لیجئے ایک چیز محنت کر کے تیار کی گئی لیکن اس سے نفع نہیں اٹھایا گیا تو تیار کرنے کا حاصل کچھ نہیں نکلا، بیکار ہو گیا. مثال کے طور پر کسی نے زمین میں کھیتی کرنے کی یا درخت لگانے کی محنت کی، دانہ سے لے کر کے جب ضرورت پڑتی ہے تب پانی ڈالتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو اس کی نگرانی کرتا ہے، رات بھر جاگنا پڑتا ہے، اس کی نگرانی میں جاگتا ہے،
دن کی دھوپ کی شدت کو برداشت کرتا ہے، پرندوں سے، دوسرے جانوروں سے، دوسرے انسانوں سے، بہت سارے کیڑے مکوڑوں سے اس کی حفاظت کی فکر کرتا ہے۔ غرض کی شروع سے لے کے محنت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ تیار ہو گئے۔ درخت ہے تو درخت تیار ہو گیا، اس میں پھل آ گئے۔ کوئی کھیتی ہے تو پودا پوری طرح تیار ہو کر کے اناج اس میں لگ گیا۔ لگ جانے کے بعد، مکمل ہونے کے بعد، اب اس کی حفاظت کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا۔ اگر اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، پھل ہو گیا، پھل ہونے کے بعد چھوڑ دیا، تو گویا اس نے ضائع کر دیا ساری محنت، پھر کیوں کی؟ کھیتی مکمل ہونے کے بعد اب اس کو لانا، گھر پہ رکھنا، رکھ کر کے اس سے فائدہ اٹھانا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رب العالمین ہے، تربیت فرماتے ہیں، تو اس تربیت میں 2 رحمتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک شروع سے لے کے تکمیل تک پہنچانا یہ، اور دوسرے تکمیل تک پہنچنے کے بعد اس سے نفع حاصل کرنے کا پورا انتظام۔ تو اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد اپنی 2 صفت بیان کی، الرحمن الرحیم۔ الرحمن، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس چیز کی پرورش شروع سے لے کے تکمیل تک مکمل ہو، اور الرحیم، اس چیز کے مکمل ہونے کے بعد اب اس سے فائدہ اٹھانا ہے، نفع حاصل کرنا ہے، تو نفع حاصل کرنے کا بھی پورا اہتمام ہو، پورا انتظام ہو۔ یہ ہے الرحمن الرحیم۔ ہر چیز اپنی وجود سے لے کے مکمل ہونے تک بہت مرحلے سے گزرتی ہے۔ پھر مکمل ہونے کے بعد اگر اس کے اجزاء بکھر جائیں، ٹوٹ جائے، تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی پرورش کام کرتی رہتی ہے۔ خوب اس کو ذہن نشی کر لیجیے، کسی چیز کی ابتدا سے لے کے مکمل ہونے تک اللہ کی پرورش کام کر رہی ہے۔ اس کے مکمل ہونے کے بعد اگر وہ چیز ٹوٹ گئی، اس کے اجزاء بکھر گئے، الگ الگ ہو گئے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی پرورش اس میں کام کرتی رہتی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے اصطلاح میں، اس چیز کے مکمل ہونے تک تو اس کا نام ہے معاش، اور وہ چیز بکھر گئی، بکھر کر کے دوسرے مرحلے میں چلی گئی، تو اس کا نام ہے معاد۔ ہر چیز کے ساتھ معاش اور معاد لگا ہوا۔ معاش جیسے ایک دانہ کھانا ہم لوگ کھاتے ہیں، وہ دانہ بننے سے لے کر کے ہمارے پیٹ میں جانے تک، شروع سے لے کے اتنے دن تک، اتنے مراحل سے گزرا، یہ اس کا معاش ہے۔ پیٹ میں جانے کے بعد بکھر گیا، اب اپنا وجود باقی نہیں رکھا، ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی پرورش کام کر رہی ہے، اب اس کو معاد کہا جاتا ہے۔ دانہ بن رہا ہے، پیدا ہو رہا، بہت کچھ ہو رہا، یہ تو معاش ہے۔ پیٹ میں جانے کے بعد اب کچھ حصہ اس کا خون بنے گا، کچھ حصہ گوشت بنے گا، کچھ دیگر مادے، صفرا، سودا، جو جسم کے اندر جو اخلاط ہوتے ہیں، اخلاط اربعہ، وہ سب بنے گا۔ اس کے علاوہ کچھ فضلات خارج ہوں گے بول و براز کے راستے سے۔ تو یہ سب جو مرحلے سے گزر رہا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پرورش ہے، اور اسی کا نام ہے معاد۔ شروع سے بننے تک معاش، اور بننے کے بعد سے لے کر کے معاد۔ ہم جو انسان ہیں، ہمارا بھی یہ حال ہے کہ ہم اپنی پیدائش سے لے کر کے جب تک دنیا میں زندہ ہے، کام کر رہے ہیں، یہ سب ہمارا معاش ہے، اور جب ہماری موت ہو گئی، موت کے بعد کے اب جو مراحل ہیں، یہ ہمارا معاد ہے۔ تو معاش اور معاد یہ ہر چیز کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پرورش معاش میں بھی کام کرتی ہے، معاش کے بعد معاد میں بھی کام کرتی ہے۔ تو معاش میں جب تک کام کر رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کا تقاضا ہے، اور معاش مکمل ہونے کے بعد اب معاد میں کام کر رہی، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت کا تقاضا ہے۔ تو 2 لفظ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، رحمان اور رحیم۔ تو ان دونوں کی الگ الگ صفات ہیں اور الگ الگ خصوصیات ہیں۔ اس کے بعد کی آیت ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، بدلے کے دن کا مالک۔ اللہ تعالیٰ کی جہاں صفت رحمان ہے، جہاں صفت رحیم ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ مالک ہے۔ کس دن کا؟ بدلے کے دن کا۔ جس دن بدلے کا دن ہے، یعنی قیامت کا دن، اس دن کا اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہر چیز کا مالک ہے اور ہر وقت مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے اور ہر وقت مالک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کا مالک ہے اور کسی چیز کا نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی وقت مالک ہے اور کسی وقت نہیں ہے۔ ہر وقت مالک ہے اور ہر چیز کا مالک ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں مالک یوم الدین، جس کا معنی ہے بدلے کے دن کا مالک۔ ہم لوگ یہی جانتے ہیں کہ ہر دن کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر وقت کا مالک ہے۔ اس میں فرمایا جا رہا بدلے کے دن کا مالک۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں بظاہر اسباب کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا مالک نظر آتا ہے۔ کوئی کسی زمین کا مالک ہے، کوئی کسی مکان کا مالک ہے، کوئی کسی درخت کا مالک ہے، کوئی کسی سامان کا مالک ہے، کوئی کسی کمپنی کا مالک ہے۔ تو مالک دنیا میں چھوٹے موٹے نظر آتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دن ذرہ برابر کوئی چھوٹی شکل میں بھی کوئی کسی طرح کا مالک نہیں نظر آئے گا۔ اس دن صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مالک ہے۔ تو یہاں جو فرمایا گیا کہ بدلے کے دن کا مالک، اس سے مراد یہی ہے کہ مالک تو وہ ہر وقت ہے، لیکن دنیا میں کہیں کہیں لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یہ بھی مالک ہیں، وہ بھی مالک ہیں، تو یہاں نظر آتا، وہاں یہ بھی نہیں نظر آئے گا۔ دنیا میں نظر آتا ہے کہ یہ بھی بادشاہ ہے، یہ ایک ملک کا مالک ہے، ایک ملک کا ذمہ دار ہے، ایک ملک کا بادشاہ ہے، وہ دوسرے ملک کا بادشاہ ہے، یہ نظر آتا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا بدلے کا دن جس کو کہا جا رہا، اس دن کوئی کسی چیز کا مالک کہیں کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ مطلب ہے مالک یوم الدین کا، کہ بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی اس دن ایسا مالک وہ نظر آئے گا کہ کوئی کسی طرح کا مالک نظر نہیں آئے گا، کہ چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی بڑا بادشاہ رہا ہو، دنیا میں کتنے ہی چیز کا مالک رہا ہو، لیکن وہاں کچھ نہیں نظر آئے گا مالک کی حیثیت سے، بالکل نہیں۔ یہ ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے، جس کی صفت یہ کہ بے حد مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریف کے اسباب ہیں۔ اللہ کی سب تعریف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے۔ ساری تعریف اس کے لیے ہے، کیوں؟ کہ وہ بے حد مہربان ہے۔ ساری تعریف اس کے لیے ہے کہ وہ بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ ساری تعریف اس کے لیے ہے کیونکہ وہ روز جزا کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، بدلے کا دن۔ یوم، یہاں پہ یوم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یوم کہتے ہیں دن کو، عرف میں سورج نکلنے سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک کو یوم دن کہا جاتا ہے، اور شریعت میں سورج نکلنے سے نہیں بلکہ صبح صادق سے، جس وقت سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، جس وقت فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر کے سورج ڈوبنے کو یوم اور دن کہا جاتا ہے۔ یہ فرق ذہن میں رکھنا چاہیے۔ عام اصطلاح میں عام طور سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ دن سورج نکلنے سے شروع ہوتا ہے، لیکن شریعت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک یعنی کب دن شروع ہوتا ہے؟ صبح صادق سے، جس وقت فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، جس وقت سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کے سورج ڈوبنے تک۔ یہ اس کا یوم کا اصلی معنی ہے۔ اور یوم ویسے ہر وقت کو بھی یوم کہتے ہیں۔ آدمی کہتا ہے جس دن وہ آئیں گے، جس دن آئیں گے کا مطلب رات میں آئے تب بھی، دن میں آئے کسی وقت آئے تب بھی، کہتا جس دن آئیں گے مطلب جس وقت آئیں گے۔ تو یہاں پر بھی روز جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، تو وہ دن سے مراد صبح صادق سے لے کے سورج ڈوبنے تک نہیں بلکہ وقت مراد ہے۔ اس وقت جو بھی وقت ہوگا، جتنا بھی وقت لگے گا، سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا جب سب لوگ دوبارہ اٹھیں گے، اس وقت سے لے کر کے ہر شخص جنتی جنت میں چلا جائے گا اور ہر جہنمی جہنم میں چلا جائے گا، سارا کام مکمل ہو جائے گا۔ تو دوسری سور پھونکنے سے لے کے اس وقت تک کے وقت کو یوم کہا گیا کہ بدلے کے دن کا مالک۔ اس ایک لمبا عرصہ یہ ہوگا، اس پورے لمبے عرصے کو یوم کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کے مالک ہے۔ اور بدلہ دینا، انصاف کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی اہم صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ بدلہ آج اس دنیا میں نیک اور بد دونوں کا بدلہ یہیں دے دیا جائے،
نافرمان اور فرما بردار دونوں کا بدلہ یہیں دے دیا جائے، موافق اور مخالف بدلہ یہیں دے دیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس بدلے کا ایک دن مقرر کیا گیا ہے، اس وقت بدلہ دیا جائے گا، یہاں نہیں دیا جائے گا۔ کیوں یہاں نہیں دیا جائے گا؟ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہاں نیک اور بد کو الگ کر دیں، یعنی نیکوں کو دولت دیں، عافیت دیں، بیماریوں سے نجات دیں، خوب جائیداد دیں، دولت دیں، اور جو برے ہیں نافرمان ہیں ان کے یہاں فقر دے دیں، غریبی، غربت، بیماریاں، محتاجگی، مصیبتیں، تو آپ جان رہے ہیں ہر آدمی نیک بن جائے گا۔ کیا ضرورت ہے مصیبت بولنے کی، کیا ضرورت ہے غریب رہنے کی، کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ ہر آدمی بس نیکی کی طرف دوڑنا شروع کر دے گا۔ جب ہر شخص نیکی ہی کی طرف دوڑنے لگے گا تو وہ کیوں دوڑے گا؟ تاکہ ہم کو دولت ملے۔ کیوں دوڑے گا؟ تاکہ ہم بیماری سے بچے رہیں، صحت مند رہیں، تاکہ ہم مصیبتوں میں نہ پڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کرنے میں کب ہوگا؟ جب کہ وہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کوئی بدلہ نہ دے، بس بتا دیں راستہ، یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ ہے۔ تو اپنی مرضی سے جو نیکی کا راستہ اختیار کرے گا اس کو ثواب ملے گا، جو اپنی مرضی سے برائی کا راستہ اختیار کرے گا اس کو گناہ ملے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہی دونوں بدلہ نیکی کا الگ اور بدی کا الگ کر دیں تو ساری پھر یہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہاں نہیں، اس کا دن الگ رکھا گیا۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں عمل کیے جاؤ، عمل کیے جاؤ، اور دارالعمل کے بعد ایک وقت اور آئے گا، یوم الجزاء، بدلے کا دن۔ اس وقت میں ہر چیز کا بدلہ دیا جائے۔ تو دنیا میں تھوڑی تھوڑی ملکیت، تھوڑا تھوڑا مالک چھوٹی چھوٹی چیز کا بنا دیا گیا ہے تاکہ یہ نیکی کرنا چاہے تو کر سکے۔ جیسے کسی کو ہم زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو ہم کچھ مال کے مالک ہوں گے تب تو زکوٰۃ دے پائیں گے۔ ہم بال بچوں کا خرچ دینا چاہتے ہیں تو جو خرچ دیں گے وہ ہم خود اس کے مالک رہیں گے تب تو دے پائیں گے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مالک بنایا ہے تاکہ ضروریات پوری کر سکے، اختیار دیا ہے تاکہ اپنے کام کو کر سکے۔ اگر یہاں مالک نہ بناتے، اختیار نہ دیتے تو یہ کام نہیں کر پاتا۔ اس لیے دنیا میں تھوڑی تھوڑی ملکیت، تھوڑا تھوڑا اختیار دیا، اور وہاں جہاں جزا دینا ہے، بدلہ دینا، وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہاں کوئی مالک نہیں رہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے چیزوں کا چھوٹا چھوٹا مالک بنایا ہے تاکہ یہ کام کر سکے۔ اب اس کے بعد اس کو سمجھیے، یہ سورہ فاتحہ جس میں 7 آیات ہیں، ان 7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے 5 نام آئے ہیں۔ 5 نام۔ سب سے پہلا نام الحمدللہ، اللہ، پہلا نام اللہ کا۔ دوسرا نام رب العالمین، رب دوسرا نام ہے اللہ کا۔ تیسرا نام الرحمن، چوتھا نام الرحیم، پانچواں نام مالک، مالک یوم الدین۔ 7 آیتوں کی اس چھوٹی سی سورہ میں اللہ تعالیٰ کے 5 نام ہیں۔ یہ بات ذہن نشی ہو گئی، 5 نام۔ اس کے بعد اس کو ذہن نشی کر لیجئے کہ اس سورہ میں بنیادی طور پر 2 مضمون رکھا گیا، 2 مضمون۔ پہلا مضمون اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بندوں کی زبان سے، ہم انسانوں کی زبان سے اللہ کی تعریف اس میں کی گئی ہے۔ یہ ایک پہلا مضمون ہے۔ دوسرا مضمون تعریف کرنے کے بعد بندے اپنی خواہش، اپنی ضرورت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اللہ ہماری یہ ضرورت پوری کر دیجیے۔ 2 مضمون ہو گئے۔ پہلا مضمون اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد اور ثنا بندوں کی زبان سے، اور دوسرا مضمون تعریف کرنے کے بعد اپنی ضرورت، اپنی حاجت، اپنی خواہش اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا کہ میری یہ ضرورت ہے یا اللہ اس کو پوری فرما دیجیے۔ یہ 2 مضمون ہیں۔ ان دونوں مضمون کو، یہ جو 5 نام آئے ہیں، ان 5 نام سے ان دونوں مضمون کی بہت ہی گہری مناسبت ہے، گہرا ربط ہے۔ پہلا لفظ اللہ اور پہلا مضمون حمد، اللہ کی تعریف۔ اللہ کی تعریف اور لفظ اللہ بہت مناسبت ہے۔ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اس ذات کا نام ہے جو تمام صفات کمال کے جامع ہے، تمام خوبیاں اسی کے پاس ہیں۔ تو جس کے پاس تمام خوبیاں ہوں گی، تعریف کس کی ہوگی؟ اسی کی ہوگی اور کس کی ہوگی؟ تو حمد اس کا بہت ہی گہرا ربط ہے اللہ سے کہ اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جو تمام خوبیوں کے مالک ہو، تمام خوبیوں کو جمع کرنے والی ہو، لہٰذا ساری تعریف اسی کی ہوگی۔ تو حمد سے مناسبت ہوگی اللہ کی۔
دوسرا لفظ ہے رب العالمین، دوسرا نام ہے رب اللہ کا۔ رب ہر چیز کی پرورش کرنے والا، پرورش، اور پرورش کا مطلب ہم آپ کو بتا چکے، جس چیز کی جیسی ضرورت ہو جہاں ویسی چیزیں اس کے لیے مہیا کرتے جانا، تو یہ تو بہت بڑی صفت ہے۔ تو جو تمام ضروریات کو جو پیدا کرے، تمام ضروریات کی چیزوں کو سامنے لائے، پرورش کرے، اس کی تعریف ہونی چاہیے، لہٰذا ساری تعریف تو حمد سے مناسبت رب العالمین کو۔ تیسرا نام الرحمن۔ الرحمن کسی چیز کے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر کے اس کے مکمل ہونے تک جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، جس کو اصلاح معاش کہتے ہیں، جتنی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ مہیا کر رہے ہیں، اس کا تعلق رحمان سے ہے، لہٰذا اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ اسی طرح الرحیم کسی چیز کے مکمل ہونے کے بعد اب اس سے جتنے فائدے ہیں حاصل کرنا، فوائد کو حاصل کرنے کا انتظام کر دینا، یہ صفت رحیم ہے، لہٰذا اس کی تعریف ہونی چاہیے، اصلاح معاد جس کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، جو مالک ہے وہ بدلے کے دن بدلہ دے گا ایک ایک چیز کا، اور بہت بڑا بڑا بدلہ دے گا۔ انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہت بڑی چیزیں عنایت فرمائیں گے۔ یہ تو ایک مرتبہ کہہ کے خاموش ہو گیا، چپ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ جو چیز اس کے بدلے میں دیں گے وہ ہمیشہ چیز باقی رہے، تو کتنا بڑا بدلہ دینے والے ہیں۔ تو وہ ذات اس قدر بدلہ دینے والی ذات ہے، لہٰذا اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ تو حمد جو پہلا مضمون ہے سورہ فاتحہ کا، ان اللہ کے پانچوں نام سے بہت ہی گہرا ربط ہے، اس لیے یہ پانچوں نام یہاں ذکر کیے گئے۔ دوسرا مضمون ہماری جو ضرورت ہے، یا اللہ ہماری ضرورت کو پوری کر دیجیے، اس میں ضرورت بھی بیان کی گئی ہے، 5 ضرورت سامنے رکھی گئی۔ سورہ فاتحہ میں بندوں کی طرف سے 5 ضرورت رکھی گئی۔ سب سے پہلی ضرورت بتائی ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، عبادت ہماری ضرورت ہے، تو پہلی چیز عبادت۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، اس کو استعانت کہتے ہیں۔ استعانت کا معنی مدد مانگنا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ مدد چاہنا، مدد مانگنا اللہ تعالیٰ سے، یہ ہماری دوسری ضرورت ہے، استعانت۔ تیسری چیز اس میں ہے ہدایت، اللہ سے ہدایت مانگنا، اهدنا الصراط المستقیم، ہدایت مانگی جا رہی ہے، یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز ہے صراط مستقیم، سیدھی راہ پر جم جانا، استقامت اس کو کہتے ہیں۔ کسی چیز پر جم جانا یہ انسان کا بہت بڑا کمال ہے۔ بہت ساری نماز ایک دن پڑھنا آسان ہے، لیکن روزانہ پابندی سے وقت پہ نماز پڑھتے رہنا یہ اتنا آسان نہیں، اس پہ جمنا یہ استقامت کہلاتا ہے۔ 4 چیز ہو گئی۔ آخری 5ویں چیز اللہ تعالیٰ سے انعام، کہ ہم جب کسی چیز پہ سیدھی راہ پہ جم جائیں تو جم جانے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہمیں میسر ہو، انعام ملے۔ یہ 5 چیزوں کا گویا مطالبہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1 عبادت ہے، نمبر 2 استعانت یعنی مدد چاہنا، نمبر 3 ہدایت، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنا، نمبر 4 استقامت، جم جانا سیدھی راہ پر، اور نمبر 5 جب ہم جم جائیں، استقامت ہو جائے تو اس کے بدلے میں انعام ہمیں مل جائے۔ اور خدا نخواستہ اگر نہ جمے، راہ مستقیم پہ جماؤ نہ ہو، تو پھر تو اللہ کا غضب نازل ہو۔ تو یہ 5 چیزیں جو ہماری ضرورت ہے، جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم مانگتے ہیں، ان 5 کا تعلق ان 5 نام سے بھی بہت گہرا ہے۔ سب سے پہلا لفظ اللہ، سب سے پہلی چیز ہم کیا اس میں چاہی گئی ہے؟ عبادت۔ اللہ کی ذات تمام کمال کی جامع ہے، لہذا عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ تو اللہ الوہیت، اس میں الوہیت کا تقاضا ہے عبادت، تو پہلی چیز عبادت ہے، پہلا نام اللہ ہے۔ اللہ، لفظ اللہ گویا الوہیت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ دوسرا رب العالمین، رب ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی جو تربیت کام کر رہی ہے، زمین اور آسمان اور پوری تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی تربیت جو کام کر رہی ہے، جب تربیت کرنے والی ذات وہی ہے تو مدد کس سے مانگی جائے؟ مدد اسی سے مانگی جائے، لہذا ربوبیت کا تقاضا ہے استعانت، مدد اسی سے مانگی جائے۔ الرحمن، بے حد مہربان، بہت ہی رحم کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ تو جو ذات بہت رحم کرنے والی ہے، ہم کو ہدایت اگر وہ دے دے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ ہم ہدایت پر آ جائیں۔ اور
الرحیم، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ ہدایت کے بعد استقامت، شروع میں ہم صحیح راہ پہ لگ جائیں اور صحیح راہ پہ لگ جانے کے بعد اب ہم اس پر جمے رہیں، فائدہ اٹھائیں۔ جو بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک کو معاش، ایک کو معاد کہا جاتا ہے، ابتدا سے تکمیل تک معاش ہے، تکمیل کے بعد فوائد کا جب نمبر آتا ہے تو معاد ہے۔ تو معاش کا تعلق رحمان سے اور معاد کا تعلق رحیم سے ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، جس میں یہ کہا گیا ہے ہدایت یہ مقتضیٰ ہے رحمانیت کا، اور استقامت یہ مقتضیٰ ہے اس کے بعد رحیمیت کا۔ یہ آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ ہم جو آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 5 نام اس میں لیے گئے ہیں اور انسان کی 5 ضرورتیں اس میں بیان کی گئی ہے ترتیب وار۔ جو 5 نام ہے، پہلا نام اس کا بہت گہرا ربط ہے پہلی ضرورت کا، اور دوسرا نام اس سے بہت ہی گہرا ربط ہے دوسری ضرورت کا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی سورے میں اس ترتیب سے ساری چیز کو بیان کر دیا ہے کہ انسان اتنے مختصر میں اتنی بڑی بڑی ضرورتوں کو ذکر نہیں کر سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی بلاغت اور اللہ کے کلام کا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے کہ اس دنیا کی ساری چیزیں اس چھوٹی سی سورے میں سمو دی گئی ہیں اور بہت ہی بہترین انداز پہ بہترین طریقے سے سمو دی گئی ہیں۔ تو ہم کو اب کیا کرنا ہے؟ جب میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ بدلے کے دن کا صرف وہی مالک ہے، کوئی اور مالک نہیں ہے، تو پھر ہم کو اس دن کی تیاری مکمل طریقے سے کرنی ہوگی۔ دنیا میں ہم کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں چیز ہم کو لینا ہے، وہ فلاں ہی آدمی دے سکے گا، فلاں ہی آفیسر دے سکے گا اور کوئی نہیں دے سکے گا، تو ہم اس کے لیے کوشش کرنے لگ جاتے ہیں، دوسرے کی طرف توجہ نہیں دیتے، بھائی اس سے کام نہیں بنے گا، وہاں کا اس سے نہیں بنے گا، اسی سے بنے گا، لہذا ہم سارا زور اسی طرف لگاتے ہیں۔ تو یہاں پتہ چل گیا کہ دنیا میں چھوٹے چھوٹے مالک نظر آ رہے ہیں، قیامت اور بدلے کا دن جو ہوگا اس میں کوئی مالک نہیں ہوگا، صرف وہی ہوگا، لہذا ہماری پوری توجہ اسی طرف ہو جانی چاہیے، پوری توجہ اسی طرف ہو جانی چاہیے کہ اگر اس کے یہاں کام بن گیا تو ٹھیک ہے، نہیں بن سکا تو پھر کام بگڑ جائے گا، بات بگڑ جائے گی، لہٰذا سارا تعلق سارا زور اسی سے ہم کو جوڑنا ہے، اسی کی طرف مکمل توجہ کرنی ہے۔ دنیا میں تو آدمی کچھ رشوت دے کر کے کسی طرح راضی کر کے فیصلے بدلوا لیتا ہے، کچھ کروا لیتا ہے، لیکن وہاں تو کوئی اور مالک ہے نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی نہیں ہے، صرف وہی ہے، اور اپنی وہ سب کچھ دیکھ رہا، اس کے علم میں سب کچھ ہے، لہذا وہاں کچھ نہیں چلنے والی ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اب ایک ہی راستہ ہے کہ ہم مکمل طریقے سے تیاری کریں، اپنے آپ کو صحیح راہ پہ لگا دیں، اور صحیح راہ پہ لگا کر کے یہ 5 چیزیں ہم کو حاصل کرنا ہے۔ نمبر 1، ہم کو عبادت میں زور دینا ہے، محنت کرنا ہے۔ استعانت یعنی مدد مانگنا، یہ صرف اللہ سے مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا ہے۔ ہدایت کی ہر وقت ہم کو ضرورت ہے، ہدایت اللہ سے ہم کو مانگنا ہے۔ اور استقامت، جم جائیں کسی نیکی پر، یہ جم جانا اس کو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور جم جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا بہترین بدلہ بھی ہم کو مانگنا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہمیں حاصل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اس کے بعد دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ اللهم إني عبدك وابن عبدك، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔
اللہم انی اسألک من الخیر کلہ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل واسألک ان تجعل كل قضاء لی خیرا واسألک ان تجعل كل قضاء لی خیرا وما قضیت لی من امر ان تجعل عاقبتہ رشدا۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے یا اللہ، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے۔ سورہ فاتحہ کے جو فضائل ہیں، جو برکات ہیں، وہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ، وہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ، نواز دیجیے یا اللہ، اپنی صفت ربوبیت سے ہمیں نواز دیجیے، اپنی صفت رحمان سے ہمیں نواز دیجیے، اپنی صفت رحیم سے ہمیں نواز دیجیے۔ آپ کی جو صفت ہے مالک یوم الدین، یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں اس سے بہترین بدلہ نصیب فرمائیے یا اللہ، بہترین بدلہ نصیب فرمائیے یا ارحم الراحمین۔ ہمیں عبادت صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، استعانت کا جو حق ہے وہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ، ہدایت ہمیں صحیح نصیب فرمائیے، استقامت نصیب فرمائیے، انعام سے ہمیں نوازیے یا اللہ، دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرمائیے۔ جن جن لوگوں نے جن جن مقاصد کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، ان کی تمام جائز مرادیں پوری فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين۔